اسلام کا آغاز مکہ مکرمہ کی مقدس سرزمین سے ہوا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت عطا ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو توحید کی طرف بلایا، لیکن مکے کے سردار جو بت پرستی میں جکڑے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے سخت ناراض ہوئے۔ قریش نے مخالفت کی شدت بڑھا دی، مسلمانوں پر ظلم و ستم کیے گئے۔ حضرت بلال حبشی کو تپتی ریت پر گھسیٹا گیا، حضرت خباب صلی اللہ کو انگاروں پر لٹایا گیا، حضرت یاسر صلی اللہ علیہ اور سمیہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں پتھروں سے لہو لہان کر دیا گیا۔ یہ سب کچھ اس لیے کیا گیا کہ لوگ اسلام قبول نہ کریں، لیکن اس ظلم و جبر کے باوجود اسلام کا پیغام پھیلتا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر حال میں صبر کا دامن تھامے رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن رات لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے، ان کے حق میں دعائیں کرتے اور ان کے لیے خیر چاہتے، لیکن قریش کی دشمنی بڑھتی گئی، یہاں تک کہ انہوں نے دارالندو میں ایک خفیہ اجلاس بلایا۔ دارالندو کی سازش۔ قریش نے دارالندو میں ایک شیطانی مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ کو قتل کر دیا جائے تاکہ اسلام کا چراغ ہمیشہ کے لیے بجھ جائے۔ ابو جہل نے تجویز دی کہ ہر قبیلے کا ایک ایک نوجوان ہو اور سب مل کر تلواروں سے حملہ کریں تاکہ بنو ہاشم کسی ایک قبیلے سے بدلہ نہ لے سکیں۔ یہ ناپاک سازش اللہ کو منظور نہ تھی۔ اللہ کا حکم اور حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو حکم دیا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دیں۔ جبرائیل نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قریش نے آپ کو قتل کرنے کی سازش کی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہجرت کا حکم دیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ نے حضرت علی کو جب قریش کو معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل چکے ہیں، انہوں نے انعام کا اعلان کیا، جو بھی محمد صلی اللہ علیہ کو گرفتار کر کے لائے اسے 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ یہ سن کر سراقہ بن مالک گھوڑے پر سوار ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکل پڑا، لیکن جب وہ قریب پہنچا اس کا گھوڑا زمین میں دھس گیا۔ وہ گھبرا کر معافی مانگنے لگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی۔ وہ واپس چلا گیا اور کسی کو آپ صلی اللہ علیہ کا پتہ نہ بتایا۔ مدینہ میں خوشی کا سماں جب رسول اللہ علیہ صلی اللہ مدینہ کے قریب پہنچے تو مدینہ کے لوگ، مرد، عورتیں، بچے سب سڑکوں پر جمع تھے۔ بچے نیتیں پڑھ رہے تھے، طلع البدر علینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی زیارت کے لیے سب بےتاب تھے۔ مدینہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ کو اپنی جانوں سے زیادہ چاہا۔ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر قیام کیا گیا، مسجد نبوی کی بنیاد رکھی گئی۔ ہجرت کی اہمیت یہ صرف ایک سفر نہیں تھا، بلکہ ایک عظیم انقلاب کا آغاز تھا۔ مکہ میں اسلام مظلوم تھا، مدینہ میں اسلام غالب ہوا۔ ہجرت کا اسلامی کیلنڈر اسی واقعے سے شروع ہوتا ہے۔ یہ ہجرت ہمیں سکھاتی ہے اللہ پر کامل توکل، قربانی کا جذبہ، صبر و برداشت، سچائی پر قائم رہنا، ایمان کے لیے ترک وطن کی اہمیت۔ روحانی پیغام
غار طور کا واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ جب ساری دنیا مخالف ہو، اللہ ساتھ ہو تو کوئی نقصان نہیں ہو سکتا۔ مکڑی کا جالا اور کبوتر کے انڈے اللہ کے معجزات بن جاتے ہیں۔ جو اللہ کی راہ میں نکلتا ہے، اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ نتیجہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کوئی عام ہجرت نہ تھی۔ یہ حق اور باطل کے درمیان لکیر کھینچنے والا واقعہ تھا۔ اس میں اللہ کا نظام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر، حضرت ابوبکر کی قربانی، حضرت علی کی بہادری اور مدینہ والوں کی محبت ایک ساتھ مل کر تاریخ کا ایک عظیم باب بن گئے۔ شکریہ، آپ کی سپورٹ ہی ہمارا حوصلہ ہے۔ سبسکرائب کریں، یاد بن جاتا